اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. ادغام ادغام جو چیپٹر ہے وہ آپ نے آلریڈی کر لیا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا. اب ادغام جو چیپٹر ہے وہ آپ نے آلریڈی کیا ہوا ہے، بٹ آج جو آپ ادغام سیکھنے جا رہے ہیں وہ ادغام کی ایڈوانس فارم ہے. ٹھیک ہے، ادغام کی ایڈوانس فارم ہے. لیکن جو آپ نے پہلے سیکھا ہے وہ بالکل ایک شارٹ فارم تھی، اور جس میں آپ نے سیکھا تھا کہ ادغام مع الغنہ سیکھا تھا آپ نے، اور ادغام بغیر غنہ سیکھا تھا آپ نے، اور حروف یرملون تھے. ٹھیک ہے، اور یہ نون ساکن نون تنوین میں سیکھا تھا، اور میم ساکن میں آپ نے سیکھا تھا. ادغام جیسا کہ آپ نے جب چیپٹر سیکھا تھا تو آپ نے اس کے لغوی معنی دیکھے تھے کہ داخل کرنا ہوتا ہے. ادغام مین کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لائک آپ ایک روم ہے، آپ اس کے دروازے سے انٹر ہو رہے ہیں، آپ داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اسکول کا گیٹ ہے، آپ باہر کھڑے ہیں، اسکول کے گیٹ کے تھرو آپ اس میں انٹر ہو رہے ہیں. یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، اب جب قرآن پاک میں تجوید میں ہم یہ ٹاپک دیکھتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہونے کو ادغام کہتے ہیں. یہ چیز آپ کو کلیئر ہے نا؟ ادغام میں الحمدللہ ہماری کلیئر تھی. اچھا جی، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر نہیں بتایا یا نہیں آپ کو پتا تو ابھی آج آپ سیکھیں. عربی میں ایک حرف، پہلا حرف جس کو ہم داخل کرتے ہیں اس کا نام ہے مدغم. ادغام لفظ ہے نا، ادغام کے نام سے ہی ہے مدغم. ٹھیک ہے، مدغم کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے وہ حرف جس کو دوسرے میں داخل کیا جائے وہ مدغم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس میں داخل کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مدغم فیہ. فایا ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے لا ریب فیہ آتا ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے. تو جس حرف میں داخل کیا جا رہا ہو اس کو کہتے ہیں مدغم فیہ. اب فیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس میں. مدغم یعنی اس حرف میں داخل کیا جا رہا ہے، اس لیے اس حرف کا نام ہوگا مدغم فیہ. تو ہمارے پاس ادغام کرتے ہوئے دو چیزیں آتی ہیں، ایک مدغم، ایک مدغم فیہ. اب مجھے بتائیں یہ پوائنٹ کلیئر ہوا آپ کو؟ یعنی جب ہم دو الفاظ کو دیکھتے ہیں، دو الفاظ میں یعنی جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کا آخری حرف آپ کا مدغم ہوتا ہے، اور دوسرے لفظ کا شروع والا حرف جو ہے وہ مدغم فیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا نارملی کیا ہوتا ہے؟ نارملی یہ ہوتا ہے کہ مدغم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. نارملی مدغم ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مدغم فیہ جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہوگی نا؟ یہ جب ہم نے ادغام کا چیپٹر پڑھا تھا اس میں بھی یہ چیز دیکھی تھی، بالکل کیجول چیزیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو پہلے بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں آپ نے سیکھ لی، ایک مدغم، ایک مدغم فیہ. مدغم ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور مدغم فیہ جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے. یہ باتیں آپ کو آلریڈی پتا تھی. اب یہاں جو آپ نئی چیز سیکھنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ ادغام کی دو اقسام ہوتی ہیں. آپ کو وہاں نہیں بتائی گئی تھی جب آپ نے ادغام کا چیپٹر پڑھا تھا. سمپل آپ کو نون ساکن نون تنوین میں اس کی ایک برانچ تھی ادغام والی، وہ آپ کو پڑھائی گئی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ حروف یرملون جو ہیں اس میں نون ساکن نون تنوین کو داخل کر کے پڑھتے ہیں، ایک مع الغنہ ایک بغیر غنہ. لیکن وہ تو ایک برانچ پڑھی تھی آپ نے. اب یہاں پہ آپ کیا پڑھنے لگے ہیں؟ پورا ایک ادغام کا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہاں آپ نے برانچ پڑھی تھی، یہاں آپ پورا کیمپس پڑھیں گے. تو ادغام کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ ادغام کبیر. نمبر 2 کیا ہے؟ ادغام صغیر. اب یہ دیکھیں کتنے ایک ایسے آسان نام ہے کہ آپ میں سے اکثر جو ہیں وہ ان کے ناموں سے ہی پہچان لیں گے. کبیر یعنی کبر بڑا، صغیر میں نے چھوٹا. تو ادغام کبیر یعنی بڑا ادغام، ادغام صغیر مطلب چھوٹا ادغام. کوئی مشکل ہوا اس میں؟ بالکل بھی نہیں. تو
ادغام جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ادغام کبیر، ایک ہے ادغام صغیر۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو روایت حفظ کا جو ذکر ہے وہ اکثر آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ ہم جو تلاوت سیکھ رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یا ہمارے ملک میں یا انڈو پاک میں یا بہت ساری جو دنیا میں جتنے زیادہ ممالک ہیں، وہ زیادہ جو روایت پڑھتے ہیں، جس روایت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ روایت حفظ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کافی دفعہ ذکر ہوتا رہتا ہے، آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا نام نہیں ہے۔ تو جو روایت حفظ ہے نا، اس کے اندر ادغام کبیر کی 5 مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی روایت حفظ میں ادغام کبیر کے صرف 5 الفاظ ہیں پورے قرآن پاک میں۔ یہاں ایک بات سمجھیں، جب میں نے آپ کو را امالہ کروایا تھا، ٹھیک ہے، ممالہ والا کروایا تھا نا آپ کو ادھر را کی ترقیق میں، تو پورے قرآن میں کتنی مثالیں تھی اس کی؟ مجریہا صرف ایک مثال تھی۔ ہاں جی، صرف ایک مثال تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ مجریہا میں آپ نے را امالہ کرنا ہے۔ جب آپ نے مد کا ٹاپک کیا تھا اور اس میں تھا مد لازم کلمی مخفف، آل آنا، سورہ یونس میں صرف ایک مثال تھی پورے قرآن میں، ایک ہی مثال تھی نا؟ ہاں جی، تو اسی طرح سے ادغام کبیر جو ہے اس کی مثالیں پورے قرآن پاک میں صرف 5 ہیں، آپ کو کوئی زیادہ نہیں یاد کرنی پڑیں گی۔ ایون کہ اگر آپ کسی اور روایت میں قرآن پاک کی تلاوت کریں تو وہاں ادغام کبیر کی بہت ساری مثالیں ملیں گی، قرآن پاک میں بیشتر مثالیں ہوں گی، لیکن روایت حفظ چونکہ آسان ہے اس لیے اس میں صرف 5 مثالیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو ورڈز آرام سے یاد ہو جائیں گے۔ اب ان مثالوں کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بعد میں، ایک چیز ان سے پہلے دیکھیں گے، ادغام کبیر کو ادغام کبیر کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ادغام کبیر کو ادغام کبیر کیوں کہتے ہیں، ادغام صغیر کو ادغام صغیر کیوں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ چیز دیکھتے ہیں پہلے۔ چلیں ادغام صغیر دیکھتے ہیں پہلے۔ ادغام صغیر کو پہلے سمجھنا ہے آپ نے، چھوٹا ادغام تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں مدغم جو ہے نا، مدغم وہ پہلے سے ساکن ہوتا ہے، اور مدغم فی ہی میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ سمپل، جو آپ نے جب ادغام پڑھا تھا نا آپ نے نون ساکن کے قواعد میں، تو وہ ادغام صغیر تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جب آپ فار ایگزامپل من یقول لفظ ہے تو اس میں نون ساکن تو آلریڈی نون ساکن تھا، آپ نے تو نہیں کیا اسے، اور اگلا جو مدغم فی ہی تھا وہ آلریڈی متحرک تھا۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے بس ادائیگی کر کے پڑھ دیا اس کو۔ تو ادغام صغیر کیا ہے؟ ادغام صغیر سے مراد وہ ادغام جس میں مدغم پہلے سے ساکن ہو اور اس کو مدغم فی ہی میں داخل کر کے پڑھے، ادغام صغیر کہلاتا ہے۔ سمپل۔ ادغام کبیر سے مراد کیا ہے؟ ادغام کبیر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو ادغام کبیر میں جو مدغم ہوتا ہے نا وہ متحرک ہوتا ہے، وہ ساکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کو ساکن کر کے ہم مدغم فی ہی میں داخل کرتے ہیں، اس لیے اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں، بڑا ادغام۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مدغم بھی متحرک ہوتا ہے اور مدغم فی ہی بھی متحرک ہوتا ہے، اور اس میں مدغم کو ساکن کیا جاتا ہے، لیکن ادغام صغیر میں مدغم کیا ہوتا ہے؟ وہ آلریڈی ساکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ الحمدللہ سے آج جو آپ نے ادغام کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہے اس میں ادغام کبیر صغیر کے جو ناموں کی ڈیفینیشنز ہیں، ان کے جو اقسام ہیں، یہ بس آج آپ نے سیکھ لی ہیں۔ کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم مزید آگے چلیں گے۔ ادغام کبیر سے مراد وہ ادغام ہے جس میں مدغم ساکن نہیں ہوتا لیکن اسے ساکن کر کے مدغم فی ہی میں داخل کیا جاتا ہے، یہی کبیر کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور صغیر کا آپ کو پتا ہے کہ اس میں مدغم ساکن ہوتا ہے اور اس کو مدغم فی ہی میں داخل کر دیا جاتا ہے، لیکن مدغم جو ادغام کبیر ہے اس میں مدغم ساکن نہیں ہوتا، متحرک ہوتا ہے، اور اس میں ساکن کر کے اس کو ہم مدغم فی ہی میں داخل کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ فرق ہے صغیر اور کبیر میں۔ پھر آپ کو بتایا گیا تھا کہ روایت حفظ میں پورے قرآن میں 5 الفاظ ہیں جن میں ادغام کبیر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے،
اب آپ نے وہ جو لفظ ہیں ان کو بتانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں. جب ہم قرآن پاک میں ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو ساکن نہیں کرتے. قرآن پاک کے رسم الخط میں ان کو ساکن کر دیا گیا ہوا ہے. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم تو بس اس کی ڈائریکٹ جو اس کی پروننسیشن ہوتی ہے, ادائیگی ہوتی ہے, ہم اس کو فوکس کر کے پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کے مطابق پڑھ دیتے ہیں. اس کو ساکن کر کے قرآن پاک میں لکھا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہم اس وقت اس کو ساکن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ 5 کون سے الفاظ ہیں؟ ان میں سب سے پہلا لفظ ہے نعما لفظ ہے. میں بھی آپ کو اس کا اسکرین شاٹ سینڈ کرتی ہوں تاکہ جب آپ یہ میری مثال سن رہے ہو تو آپ نے سامنے اس اسکرین شاٹ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی. اب اس پہلے لفظ کو دیکھیے. روایت حفص میں ادغام کبیر کے صرف 5 کلمات ہیں. اس میں پہلا لفظ ہے نعما. تو نعما جو لفظ ہے یہ اصل میں کیسا لفظ تھا؟ نعیما ما, نعیما ما. اب آپ دیکھیں نعیما میم ہے نا, اور آگے بھی میم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 2 میم یا 2 حروف جو مخرج اور صفات کے اعتبار سے سیم ہو, جیسے 2 دال آ جائیں, 2 لام آ جائیں, 2 نون آ جائیں, تو پھر وہ علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھیں گے, پھر ان کو آپس میں ادغام کریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ نعیما ما, نعیما ما, اس میں پہلا میم جو ہے متحرک ہے. تو ادغام کرنے کے لیے پہلے حرف کو تو ساکن ہونا چاہیے. اب یہ ساکن نہیں ہے تو اس کو ساکن کیا گیا. اور جو اس کی دوسری شکل ہے جو قرآن پاک میں مینشن ہے وہ ہے نعیما. اب آپ نے جب ادغام شفوی پڑھا تھا, آپ نے کیا پڑھا تھا؟ میم ساکن کو میم متحرک میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ پڑھنے کو ادغام شفوی کہتے ہیں. کہتے ہیں نا, وہ پڑھا تھا آپ نے. سیم ادغام شفوی یہاں پر ہوا ہے نعیما میں. اب دیکھیں کہ نعیما میں ایک میم لکھا اور اس کے اوپر زبر ڈالی, کیونکہ زبر ہی ہے, دونوں میم کے اوپر زبر ہے, تو اس کے اوپر تشدید ڈال دی. کیوں؟ کیونکہ 2 میم جب ان آپس میں ادغام کریں گے تو وہاں پر غنہ ہوگا, کیونکہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ غنہ کے اندر بھی ہم نے تشدید کی جب جگہ پڑھی تھی تو کیا پڑھا تھا کہ تشدید میں ایک ساکن ہوتا ہے, ایک متحرک ہوتا ہے. پڑھا تھا نا ہم نے. تو سیم ہیئر, اس لیے یہاں پر تشدید آ جائے گی, اور یہ تشدید ادغام کی تشدید ہے, اور یہ ہے ادغام کبیر کی پہلی مثال. پھر ہم پڑھیں گے نعیما, اور یہ لفظ دیکھیں نعیما ما, یہ کیسی ادائیگی لگتی ہے؟ یہ مشکل ادائیگی ہے. ٹھیک ہے, لیکن نعیما یہ ادائیگی آسان ہے. تو ادغام جو ہے وہ بیسیکلی مشکل ادائیگی کو آسانی میں بدلتا ہے, اس لیے یہ ادغام کیا جاتا ہے. آگے بھی آپ دیکھیں گے نا الفاظ, تو ان میں جو مشکل کی وجہ سے ان کو آسانی میں بدلا جائے گا ان کی ادائیگی کو. جی, سیکنڈ جو ہے وہ کیا لفظ ہے؟ پہلے دیکھتے ہیں وہ لفظ شکل, اس کی بدلی ہوئی شکل کیسی ہے. مکنی, آسان ہے نا, مکنی. اصل میں کیا تھا؟ مکننی, نننی. اب یہ دیکھیں یہ ساؤنڈ جو ہے نا تھوڑی عجیب ہے. ٹھیک ہے, لیکن مکنی یعنی غنہ کرنا جو ہے وہ آسان ہے, اور اس کی حرکت ڈبل حرکت پڑھنا, یعنی ڈبل حرکت ڈبل حرف میں پڑھنا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ آسان کر دیا گیا کہ مکننی نانی. تو دیکھیں 2 نون ہے, پہلا کیا ہے؟ زبر کے ساتھ ہے, دوسرا کیا ہے؟ زیر کے ساتھ ہے 2 نون ہے. تو اب پہلے کو کیا کر دیا جائے گا؟ ساکن, اور دوسرا اپنی حرکت کے ساتھ رہے گا. پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں مرج کیا جائے گا. تو پھر جب ایک ساکن اور ایک متحرک نون ہو جائے تو نون پر تو ہوتا ہی غنہ ہے, جیسے میم پر غنہ ہوتا ہے اس طرح نون پہ بھی غنہ ہوتا ہے. تو جب ساکن اور متحرک جو ہے وہ آپس میں مل جائیں گے تو پھر اوپر شد آ جائے گی, کیونکہ یہاں پہ اب غنہ ہوگا. ٹھیک ہے,
تو ہم پڑھیں گے مکنی. اس سے یہ ہمیں پتا چلا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب دیکھیں کہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب ادغام کبیر کی ایک حرکت ہم ڈالتے ہیں, حرف ہم ایک بنا دیتے ہیں, اوپر ہم تشدید ڈال دیتے ہیں, پھر اس حرف پر حرکت کون سی آئے گی؟ پہلا حرف تو ہم ساکن کر دیتے ہیں, تو دوسرے حرف کی جو حرکت ہوگی نا وہ اس حرف پر آئے گی. مکنی میں دوسرے نون کی زیر کی حرکت, پہلا تو ہم نے ساکن کر دیا, اس لیے دوسرے نون کی زیر کی حرکت آئے گی. مکنی نعما. اب دیکھیں دونوں اس پر زبر تھی اس لیے وہاں پر زبر آ گئی ہے, اور یہاں پر دوسرے پہ زیر تھی اس لیے ادغام کبیر جب کیا تو حرکت زیر کی آ جائے گی. انشاءاللہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اصلی شکل اور بدلی ہوئی شکل, ٹھیک ہے, اصلی شکل اور بدلی ہوئی شکل دونوں کو یاد رکھنا ہے. نعیمہ ما یہ بھی, اور یہ نعیمہ ما جو ہے یہ بدل کے کیا بن گیا تھا؟ نعیمہ. مکننی سے بدل کے مکنی. یہ دونوں جو صورتیں آپ کو پڑھنی آنی چاہیے. اچھا جی, اس میں اب تھرڈ ورڈ ہے, تھرڈ ورڈ کو ابھی ہم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ہم فورتھ کریں گے اینڈ ففتھ کریں گے. تھرڈ میں تھوڑا میں نے آپ کو چیزیں سمجھانی ہے اس لیے اس کو ابھی رہنے دیں, فورتھ پہ آ جائیں. فورتھ ورڈ ہے تأمرونی. قرآن پاک میں یہ ورڈ ایسے آتا ہے, اور یہ اگر کوئی تجوید نہیں جانتا تو وہ اس لفظ کو ایگزیکٹ پڑھ ہی نہیں سکتا. وہ کیا پڑھے گا؟ تأمرونی, وہ یہ پڑھ دے گا. اس میں مرو پہ مد کرنے کے بعد نی پہ آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں کیا ورڈ تھا؟ تأمروننی, تأمروننی, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں تأمروننی میں دو نون آ گئے ہیں, وہی اوپر والی کنڈیشن. تو اب دو نون کو ایک نون میں بدلنا ہے. پہلے نون کو ہم کریں گے ساکن, دوسرے نون میں کریں گے ادغام, دوسرے نون کی حرکت آ جائے گی. اصل میں یہ ایسے ورڈ تھا, بدل کی شکل کیا بن گئی؟ تأمرونی. مد کرنے کے بعد غنہ نون پہ کریں گے, اس کے بعد آپ یہ مدہ پڑھیں گے. اچھا سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ مد کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بتائے گا آپ میں سے کہ یہاں پہ مد کیوں کر رہے ہیں, کون سی مد ہو رہی ہے؟ تو یہاں پر ہو رہی ہے تأمرونی میں مد لازم کلمی مثقل. تو آگے جو لاسٹ ورڈ ہے ففتھ, اس کو دیکھیے. اتحاجونی. یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ ورڈ تھا اتحاجوننی, ننی. اس میں بھی وہی کنڈیشن تھی, دو نون ہے, پہلا متحرک ہے دوسرا بھی متحرک ہے. پہلے نون کو ساکن کیا, دوسرے میں اس کو مرج کیا, دوسرے کی حرکت ہم ڈال دیں گے. تو نی کے اوپر جو تشدید ہے وہ ادغام کی ہے, ٹھیک ہے, ادغام کبیر کی ہے. اور جو پر مد کون سی آ جائے گی؟ یہاں پر بھی مد لازم کلمی مثقل, کیونکہ اتحاجونی ایک لفظ ہے, جو میں حرف مدہ ہے, اور یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے وہ تشدید ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہا جو ہے اس میں کون سی مد ہو رہی ہے یہ بھی بتائیں. آپ نے اس لفظ کے اندر ادغام کبیر کو بھی دیکھا ہے, اور جو مد ہو رہی تھی اس کو بھی آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان چار الفاظ میں آپ کو کلیئر ہے؟ ادغام کبیر اچھے سے کلیئر ہو گیا ہے؟ آپ کا ہوم ورک کیا ہے اس میں کہ آپ نے ادغام کبیر کی جو 5 مثالیں ہیں ان میں سے 4 مثالیں جو ہیں ان کی اصلی شکل اور ان کی بدلی ہوئی شکل, یہ دونوں آپ نے یاد کرنی ہے, اور ان دونوں کو آپ نے سنانا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کو کس میں مرج کیا ہے, کیسے کیا ہے, کیا حرکت آتی ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کون سے ادغام ہو رہا ہے, وہ آپ نے بتانا ہے, ٹھیک ہے. تو بچوں ادغام صغیر جو ہے اس میں ادغام صغیر کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ادغام صغیر کی اقسام کو ہم دیکھیں گے. آپ کو یاد ہے کہ جب میں نے آپ کا ٹیسٹ لیا ہے تھوڑا سا یہ لاسٹ تھرسڈے میں مخارج کے بارے میں, تو میں نے ایک پوائنٹ بولا تھا مخرج محقق اور مخرج مقدر. آپ نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا, وہ میں ہی ڈسکس نہیں کیا ہوا تھا لیکن یہ چیز تھی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
اقسام جو ہوتی ہیں غور کیا جائے تو اقسام کیوں بنتی ہیں؟ اقسام اس لیے بنتی ہیں کہ ایک ہی چیز ہے لیکن جب اس میں مختلف چیزیں آ جائیں، مختلف پوائنٹس آ جائیں، تو پھر ہم ان کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ادغام صغیر میں کچھ مختلف چیزیں ہیں، تو وہاں پر ان مختلف چیزوں کو ان کی کیٹیگرائزیشن کر کے، ان کی گروپنگ کر کے، ان کی گروپ بندی کر کے ان پر ہم نے اقسام لگا دی ہیں. ٹھیک ہے؟ اس لیے اقسام بنائی جاتی ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مال ہے، آپ مال جاتے ہیں، آپ وہاں پہ گروسری کرنے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اب گروسری میں تو بہت کچھ ہے، کچن کی بہت ساری اشیاء ہیں جو آپ خریدتے ہیں، لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے، برتنوں کے حوالے سے ہے، اناج کے حوالے سے ہے. لیکن جب آپ گروسری کرتے ہیں تو آپ کو مال میں ہر سیکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ملتا ہے. اب اس سیکشن میں اگر آپ کو کچن کی کچھ چیزیں چاہیے، کچن کی ایکسیسریز ہیں، تو وہ آپ کو ایک سیکشن میں پوری کی پوری وہاں پہ مل جائیں گی. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اور چیزیں بھی ہیں. تو یہ گروپ بندی جو ہوتی ہے یہ آسانی کے لیے ہوتی ہے کہ اگر مکس چیزیں پڑی ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے ادغام صغیر جو ہے اس کو بھی اقسام میں گروپ بندی کر دی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیں کہ ادغام صغیر جو ہے اس کی جو اقسام ہیں وہ دو ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کی دو ہیں. اب دو اقسام ہیں، لیکن ان دو اقسام کو کس کیٹیگری کی بنیاد پر دو بنایا گیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کیفیت. یعنی ادغام صغیر کیفیت کے اعتبار سے دو اقسام رکھتا ہے. کیفیت کہاں سے آ گئی؟ کیفیت تو ہم نے پڑھا تھا صفات میں، ہے نا؟ پڑھا تھا نا ہم نے کہ قرآنی حروف جو ہیں ان کے لیے ہم خوبی کا لفظ یوز نہیں کر سکتے. ان کے لیے ہم صفات کا ورڈ اگر یوز کرتے ہیں تو اس میں کیفیت ہوتی ہے. حرف کا موٹا ہونا، باریک ہونا، سخت ہونا، نرم ہونا، اونچا پڑا جانا، کم آواز سے پڑا جانا، یہ ساری اس کی کیفیات ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی کیفیات ہیں اور بیسک صفات ہیں لیکن کیفیات کے نام سے ہے. اب ادغام صغیر کیفیت کے اعتبار سے دو اقسام رکھتا ہے. تو ادغام صغیر کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ کیفیت کا ورڈ کیوں آیا ہے اس کے ساتھ؟ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسا ادغام جس میں جب ہم پڑھیں گے اس کو تو اس میں ایسا ادغام ہوگا جو کیفیت کے اعتبار سے یا تو مکمل ہوگا یا نامکمل ہوگا. یہ اس کی کیفیت ہے. اگر تو ادغام مکمل ہے تو ہم کہیں گے یہ ادغام کی کیفیت جو ہے یہ فلاں ہے. اگر ادغام نامکمل ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ادغام کیفیت کے اعتبار سے نامکمل ہے. ٹھیک ہے؟ کیفیت کی سمجھ آئی آپ کو؟ کیفیت کہ ادغام صغیر کو کیفیت کے ساتھ ریلیٹ کیوں کیا گیا ہے. تو ادغام صغیر کیفیت کے اعتبار سے دو اقسام رکھتا ہے اور وہ دو اقسام ہیں، لکھیے، ادغام تام، تا الف تا میم، تام. ٹھیک ہے؟ اور تام کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں مکمل، کمپلیٹ. یہ جو میں نے ابھی آپ کو کیفیت بتائی تھی نا، کیفیت مکمل یا نامکمل، تو مکمل کو عربی زبان میں تام کہتے ہیں. دوسری قسم لکھیے، ادغام ناقص، نون الف نا قاف صاد، ناقص، نامکمل. عربی میں کہیں گے ناقص، اردو میں کہہ دیں نامکمل. عربی میں کہیں گے تام، اردو میں کہہ دیں مکمل. تو کیفیت کے اعتبار سے ادغام صغیر کی دو اقسام تھی، تام اور ناقص، یعنی مکمل اور نامکمل. اب ہم دیکھتے ہیں تام اور ناقص یہ کیا چیز ہے، مکمل اور نامکمل بیسیکلی ہے کیا چیز. اب آپ کو مدغم اور مدغم فی کلیئر ہے الحمدللہ. ادغام تام جو ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں. ادغام تام سے مراد یعنی مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرتے ہیں کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی. اس بات کو سمجھیں. مدغم آپ کو پتا ہے کون ہوتا ہے؟ ایک لفظ کا آخری حرف جو ساکن ہوتا ہے اور دوسرے لفظ کا شروع والا حرف جو
متحرک ہوتا ہے وہ مدغم فی ہی ہوتا ہے، یہ پتہ ہے نا آپ کو. تو تام سے مراد وہ ادغام جس میں مدغم کو مدغم فی ہی میں اس طرح داخل کیا جاتا ہے کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی، یعنی وہ مکمل طور پہ مدغم فی ہی میں مرج ہو جاتا ہے. بڑی کامن ایگزامپل اس میں دی جاتی ہے اکثر کہ آپ سپرائٹ ہے، سپرائٹ بوٹل جو ہے وہ دودھ میں ڈالیں، پتہ چلتا ہے کہ اس میں سپرائٹ کا کوئی رنگ ہے، وہ ایسی لگتا ہے کہ دودھ ہی ہے. یعنی سپرائٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ دودھ میں مرج ہو چکی ہے، اس کی کوئی کوالٹی باقی نہیں رہی. ہاں جب وہ پیتے ہیں تو ٹیسٹ آتا ہے، بہرحال نظر آنے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن آپ ڈالتے ہیں اگر دودھ میں جامع شیری ڈال دیں تو جامع شیری جو ہے وہ دودھ میں مکمل طور پہ مرج نہیں ہوگا، وائٹ بھی رہے گا اور پنک بھی رہے گا، دونوں اپنی اپنی کچھ کچھ کلر رکھیں گے. تو وہ مثال جو ہے وہ ناقص کی ہے. اور تام کی مثال کیا ہے؟ سپرائٹ اور جو دودھ کی آپس میں مکسنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس مثال سے سمجھانے کے لیے پوائنٹ کانسیپٹ سمجھ آ جائے آپ کو بس، تو یہ مثال ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو تام میں کیا ہوتا ہے کہ مدغم، فار ایگزامپل آپ پڑھتے ہیں مِن رَبِّهِ، آپ نے کیا سیکھا تھا؟ مِن رَبِّهِ میں ادغام حقیقی بغیر غنہ آپ نے یہ سیکھا تھا نا، یعنی کہ ادھر غنہ کی صفت جو ہے وہ نہیں رہی، اور اگر غنہ کی صفت رہ جائے تو اس مین کہ یہ ناقص ہے، مکمل طور پہ مرج نہیں ہوا. تو مِن رَبِّهِ میں نون مکمل طور پہ را کے اندر مرج ہو گیا، اس لیے یہ ادغام کہلائے گا ادغام تام. ادغام صغیر کیفیت کے اعتبار سے تام ہو گیا، مکمل ہو گیا. اب جب آپ لیسن سنائیں گے ایسی کوئی مثال آئے گی تو آپ یہ نہیں کہیں گے ادغام حقیقی بغیر غنہ، آپ کہیں گے ادغام حقیقی تام. ادغام حقیقی تام یعنی تمام طریقے سے مدغم جو ہے وہ مدغم فیہ میں مرج ہو چکا ہے. قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے قُل رَبِّ، حالانکہ یہ لفظ ہے قُل اور ربی، لیکن لام را کے اندر ایسے مرج ہوا ہے کہ لام کی کوئی صفت باقی نہیں رہی، وہ مکمل طور پہ تمام طریقے سے مدغم فیہ میں داخل ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ اس کی کیفیت کے اعتبار سے ہم دوسری قسم پڑھتے ہیں جس کا نام ہے ادغام ناقص. ناقص جو ہے جسے اپنے نام سے ہی شو ہو رہا ہے ناقص، یعنی جس میں کوئی نقص رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مدغم ہوتا ہے وہ مدغم فیہ میں داخل تو ہوگا لیکن مدغم کی کوئی نہ کوئی صفت جو ہے وہ باقی رہ جائے گی، یعنی وہ داخل بھی ہوگا لیکن اپنی صفت کو باقی بھی رکھے گا. جس کی مثال اکثر استاد یہ دیتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں سارے کے سارے، یعنی مکمل لائف سٹائل جو ہے نا وہ آپ کا اسلامک ہونا چاہیے، یہ نہیں آدھے تیتر آدھے بٹیر، یعنی مکمل آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، ہر چیز پھر اسلام کے ساتھ جو اسلام کہے گا وہ کرنی ہے. تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ اس میں ناقص کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ اگر اس میں اسلام کی بات بھی کریں اور اسلام کے خلاف بھی چلیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم پھر تو ناقص مسلمان ہوئے نا. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر کوئی نقص رہ جاتا ہے، کوئی صفت رہ جاتی ہے نا تو وہ ناقص ہے. تو مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کریں کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہ جائے، وہ ادغام ناقص کہلاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ادغام ناقص جو ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اگر ادغام تام آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا تو آگے آنے والی جو اقسام ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں، بیس اچھی ہو تو آگے انشاءاللہ سمجھ آتی جاتی ہے. اچھا، ادغام ناقص کی جو مثال ہے وہ یہ ہے قرآن پاک میں جیسے آتی ہے من یقول. اب یہ جو من یقول ہے اس میں نون یا کے اندر جو ہے وہ ادغام کر رہا ہے، لیکن ہم یہ جو پڑھتے ہیں نا من، یہ اصل میں نون کا غنہ کر رہے ہوتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یعنی نون جو ہے مکمل طور پہ یا کے اندر مرج نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنی ایک صفت غنہ والی باقی رکھی ہوئی ہے، اس لیے یہ والا کہلائے گا، من یقول والا کہلائے گا ادغام ناقص. جس میں آپ نے پڑھا تھا نا ادغام عائل غنہ، تو وہ جو غنہ والے حروف ہیں وہ ادغام ناقص میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب الحمدللہ جیسے قرآن پاک میں ایک اور مثال دیکھ لیں، جیسے آتا ہے میوں والن. اب میوں میں آپ نون جو ہے یہ تو نہیں پڑھ رہے میو 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 تو نہیں پڑھ رہے،
نون کی آواز آ رہی ہے، غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو ہے وہ ادغام ناقص کی مثال ہے. من یقول میوں والن، سوری من یقول اور میوں والن، یہ ادغام ناقص ہے. تو ہمارے پاس 2 اقسام ہو گئی ہیں پوری، تام اور ناقص کی انشاءاللہ. مجھے اس حوالے سے کوئی کویسچن ہے تو بتائیں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. لیسن جو ہے 5 دفعہ ضرور پڑھنا ہے، لیسن تھوڑا زیادہ ہے، لیکن آپ یہ نہیں سوچیں کہ اب ہم بڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، زیادہ انرجی ہوتی ہے، اسی لیے اب آپ کو اگر زیادہ آگے بڑھنا ہے تو لیسن تھوڑا زیادہ ہوگا، تھوڑی محنت زیادہ کرنی ہوگی. لیکن ماشاءاللہ دیکھیں آج آپ نے لیسن خود پڑھا ہے تو ماشاءاللہ بہت کم ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی لہنیں جلی ہوئی ہے، تو لہن خفی سے ریلیٹڈ چیزیں ہو رہی تھیں الحمدللہ، تو وہ بھی ماشاءاللہ آپ اچھا پڑھ رہے تھے. تو بس انشاءاللہ محنت کرتے جائیں. بیسیکلی جب آپ نے ادغام کے بریف ٹاپک پر جب آپ نکلے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ادغام کبیر اور ادغام صغیر کو دیکھا. کبیر میں آپ نے الحمدللہ آپ کو کلیئر ہے، اس کی مثالیں بھی. اب ادغام صغیر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. ادغام صغیر کو جب آپ نے سٹارٹ کیا تو اس میں جو پہلی چیز آئی وہ تھی کہ کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی کتنی اقسام ہیں. پھر ہم نے ورڈ کیفیت کو دیکھا کہ کیفیت جو ہے وہ کیوں لائی گئی، اس کی جگہ کوئی اور ورڈ کیوں نہیں آیا. پھر ہم نے دیکھا کہ کیفیت ہم نے جب صفات میں پڑھا تھا تو اس میں تھا کہ سختی، نرمی، اونچا نیچا، پستی بلندی، یہ چیزیں ہم نے کیفیت میں دیکھی تھی. اسی طرح سے ادغام کے اندر مکمل اور نامکمل ہونے کی جو کیفیت ہے نا اس کو ہم سٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے. یعنی یہ تغیر و تبدیلی جو ہے یہ کیفیت کے اندر ہی ڈسکس کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ادغام کی اقسام کیفیت کے اعتبار سے دیکھنے لگے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تام اور ناقص، اور تام اور ناقص الحمدللہ ہم نے دیکھ لیے کہ ان کی کیا کیا ڈیٹیلز ہیں. آج جو ہم نیا ٹاپک پڑھیں گے، مینز کہ اسی ٹاپک کا جو آگے والا پارٹ ہے اس کو پڑھیں گے، وہ ہے کہ سبب کے اعتبار سے ادغام کی کتنی اقسام ہیں. وہ تھی کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام. اب جو پڑھنے لگے ہیں وہ ہے سبب کے اعتبار سے ادغام کی اقسام. سبب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ سبب کا مطلب کیا ہے. سبب مطلب ہوتا ہے وجہ، کاز. تو سبب کے اعتبار سے ادغام کی 3 اقسام ہیں. سبب کے اعتبار سے ادغام کی 3 اقسام ہیں. اب یہ جو نام آپ پڑھنے لگے ہیں یہ نام ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے بالکل نئے ہوں، لیکن جس طرح پیچھے ہم نے بہت ساری نئی چیزیں پڑھی ہیں الحمدللہ، آج اگر ہم ان پر نظر دوڑائیں جیسے مرامہ مقصورہ، را ممالہ، یہ چیزیں آپ کے لیے بالکل نیو تھی، لیکن آپ نے ماشاءاللہ سیکھا، سمجھا اور اس کو دہرایا. آج وہ چیزیں آپ کے لیے نارمل ہیں. اس لیے جو ابھی آپ سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے فرسٹ سٹیپ پہ تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی نیو ہو، لیکن جیسے ہی آپ نے سٹڈی کرنا ہے آپ کے لیے وہ انشاءاللہ آپ کے علم کا حصہ بن جائیں گی. نام لکھیے، ان کا نام ہے سبب کے اعتبار سے ادغام کی 3 اقسام ہیں. پہلی مثال کا نام ہے، یعنی قسم کا نام ہے مثلین، میم سا لام یا نون، مثلین. دوسری ہے متجانسین، متجا، میم تا جیم الف جا، متجا، نون سین یا نون، متجانسین. تیسری ہے متقاربین، میم تا قاف الف قا را، متقار با یا نون، متقاربین. اب یہ مثلین، متجانسین، متقاربین، یہ تسنیہ کا صیغہ لگ رہا ہے نا، ڈبل. تو مدغم اور مدغم فیہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں نا، اس لیے ان کو مثلین، متجانسین، متقاربین کہا جا رہا ہے. مثلین کو آج ہم دیکھتے ہیں. مثلین جو ہے یہ مثل سے نکلا ہے. مثل کہتے ہیں جیسے سیملر ہونا، ایک جیسا ہونا. اب دیکھیں جب آپ مثال دیتے ہیں کسی چیز کی، آپ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ اس کو دیکھ لیں، یعنی اس چیز کی جو ایکچوئل چیز ہے اس کی سمجھ کے لیے آپ مثال کا سہارا لیتے ہیں.
کیونکہ وہ اس سے ملتی جلتی ہے، اس لیے اس کو مثال کہتے ہیں۔ تو مثلین جو ہے، ادغام مثلین مطلب یہ ہے کہ ایسا ادغام، یعنی آپ پڑھیں گے اس میں جس میں مدغم اور مدغم فی دو ہی ہے نا، مدغم اور مدغم فی دونوں کے مخرج اور صفات ایک جیسی ہوں گی۔ بات سمجھ آئی کہ ادغام مثلین جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو ہم نے لفظ کو دیکھا کہ مثل ہوتا ہے، مثل کہتے ہیں ایک جیسے کو، مثال کے طور پہ جیسے ہم نے مثال بھی دیتے ہیں تو جس میں کوئی آپس میں سملیرٹی ہو۔ تو اب ادغام مثلین کیا چیز ہے کہ جس میں مدغم اور مدغم فی دونوں کے مخرج اور صفات ایک جیسے ہوں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ مثلین سے جتنا آپ نام پر سمجھ رکھیں گے نا، آپ کو اندر کی چیزیں اور سمجھ آئیں گے، کیونکہ اکثر بچے نام سے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر نام کو اچھے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا چیز ہے۔ اچھا، پھر ہم نے یہ چیز تو پڑھی ہوئی ہے نا کہ پہلا جو ہے وہ مدغم جو ہے وہ متحرک، مطلب پہلا جو ہے مدغم وہ ساکن ہوتا ہے، اور مدغم فیہ کیا ہوتا ہے؟ متحرک ہوتا ہے۔ یہ ادغام صغیر کی ایک قسم ہے۔ ادغام کبیر میں الٹ ہوتا ہے، لیکن ادغام صغیر میں ایسے ہی ہوتا ہے، پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، اور پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو ادغام مثلین بالکل سمپل سی چیز ہے، دونوں حروف کے یا دونوں مدغم اور مدغم فیہ کے مخارج اور صفات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ فار ایگزامپل قرآن پاک میں آتا ہے قد دخلوا، قد دخلوا، اب اس میں کیا ہے؟ دونوں دال ہیں، پہلے لفظ کا آخری حرف جو ہے وہ دال ہے، ساکن ہے، دوسرے لفظ کا شروع بھی دال ہے، متحرک ہے۔ اب یہ دو حروف ہیں، حالانکہ یہ نون ساکن نون تنوین سے نہیں ہے، یہ میم ساکن کے بھی نہیں ہے، یہ تو دال ہے، لیکن یہ ہے اصل میں ادغام۔ ٹھیک ہے؟ تو ادغام صرف یرملون میں نہیں ہوتا، ادغام ان کے علاوہ حروف میں بھی ہوتا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے اس لفظ کو، جیسے قد دخلوا، قد دخلوا۔ اب یہاں پہ اگر اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے قد دخلوا، قلقلہ کرنے کے بعد دال پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو مرج نہیں کر رہا، وہ مرج نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ادغام تام کی بات یہ ہے کہ اس میں مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی، مکمل طور پہ مرج ہوتا ہے، اور ادغام مثلین یہ اصل میں ادغام تام ہے، مکمل طور پہ مرج ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مدغم اور مدغم فیہ دونوں ایک ہی حروف ہیں، اس لیے اس میں ادغام تام ہوگا۔ تو سبب کے اعتبار سے ادغام مثلین اس میں کیا ہوتا ہے کہ مدغم اور مدغم فیہ دونوں ایک حروف ہوتے ہیں اور ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، اور یہ ادغام چونکہ سیم ہوتا ہے اس لیے اس میں تام ہو جاتا ہے، اس میں ناقص نہیں ہوتا، مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی۔ ادغام مثلین جو ہے وہ 14 حروف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ادغام مثلین جو ہے وہ 14 حروف میں ہوتا ہے۔ اب آپ لکھیں، ایک آپ کو پتہ ہے کہ جیسے فحسہ شخص سکت تھا، میں آپ کو لکھواتی فا لکھیں، ہا لکھیں، سا لکھیں، ہا لکھیں، شین لکھیں، خا لکھیں، صاد لکھیں، سین لکھیں، کاف لکھیں، تا لکھیں، آپ کے اتنے زیادہ حروف، کوئی 14 حروف بن جاتے ہیں، کیسے یاد کریں گے؟ چپ کر کے آپ کو ایک مجموعہ لکھا دیا، فحسہ شخص سکت، 3 الفاظ بس۔ اس میں بھی میں یہی کروں گی، ایک مجموعہ لکھ دیں گے، اسی میں سارے حروف آ جائیں گے اور مشکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مجموعہ یاد کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کو 10 حروف۔ اگر 10 حروف بولوں گی نا یاد کریں آپ کو تو وہ بڑا مشکل ہوگا، لیکن مجموعہ آسان ہوگا۔ چلیں مجموعہ لکھیں، فاعین، فاعین لکھیں، میں اس کی حرکات بعد میں بولوں گی، فاعین۔ آگے لکھیں، لفظ لکھیں واو کاف لام میم، کاف لام میم اکٹھا لکھیں اور واو علیحدہ لکھیں۔
اب اس پر حرکات ڈالیں. فاعی، فا پر زبر، عین پر زیر، فاعی. وکلم، واو پر زبر، کاف پر زبر، لام پر تشدید اور زیر، میم ساکن. فاعی وکلم، فاعی وکلم. تیسرا ورڈ لکھیں تہدی، تا دو چشمی ہا، ہا دال زیر کے ساتھ، تہدی. فاعی وکلم تہدی. آخری ورڈ ہے بی نذیر، بی نذیر. اور یہ زیر جو ہے جیسے قرآن پاک میں رسول اللہ کے بارے میں نہیں آتا نذیر و بشیرہ، یہ وہ نذیر ہے زال کے ساتھ، با نون زال یا را، بی نذیر. فاعی وکلم تہدی بنذیر، فاعی وکلم تہدی بنذیر. ادغام متجانسین سبب کے اعتبار سے دوسری قسم. دیکھتے ہیں کہ متجانسین کا جو لفظ ہے، جس طرح ہم نے مثلین کا لفظ دیکھا تھا، تو متجانسین کا جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیسے بنا یہ لفظ. اس میں ہمارے لیے کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اس نام سے ہی بہت ساری کلیئرٹی جو ہے وہ کر دیں گی. تو مثلین میں لفظ جو تھا وہ مثل سے نکلا تھا، ایک جیسا، سیملر، مثال. تو متجانسین کا لفظ جو ہے سب سے پہلے دیکھیے اس میں ہے جنس، جنس، جیم نون سین، جنس. جنس اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جنس کا جو مطلب ہے وہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. جنس کا لفظ سمجھنے کے لیے آپ مثال دیکھیے، جیسے آپ آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں تو آئی ڈی کارڈ پہ ایک آتا ہے پوائنٹ جنس کا کہ مرد ہے یا عورت. تو جنس میں ہم لکھتے ہیں مرد ہے یا عورت. تو جو مطلب مرد فیمیل ہیں وہ ان سب کی میل آتی ہے، جو فیمیل ہے ان کی سب کی فیمیل آتی ہے. لیکن اس میں اب تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، دیکھا جائے تو تمام عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا ایٹیچیوڈ ہے، اپنا بیہیویئر ہے، اپنی عادات ہیں. ہاں جنس کے اعتبار سے وہ سیم ہوں گے، لیکن ان کی آگے کردار اور صفات جو ہیں یا سوچیں ہیں یا لائف سٹائل جو ہے یا ایج ہے، کچھ بھی ہے وہ سیم نہیں ہوگا، وہ سب کا ڈیفرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے متجانسین کی. تو متجانسین مین کے حرف جو ہے، یعنی ادغام ہمیشہ دو کے درمیان ہوتا ہے نا، مدغم اور مدغم فیہ میں. تو یہاں پر بات آئے گی کہ مدغم اور مدغم فیہ جنس کے اعتبار سے تو سیم ہوں گے، لیکن صفات ان کی ڈیفرنٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. تو متجانسین جنس کے اعتبار سے تو مدغم اور مدغم فیہ دونوں سیم ہوں گے، بٹ ان کی جو صفات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جنس کی بات کی جا رہی ہے، تو چونکہ ہم نے تو حروف کے یا تو مخارج دیکھتے ہیں یا اس کی صفات دیکھتے ہیں، تو یہاں پر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ متجانسین میں مدغم اور مدغم فیہ مخرج میں ایک ہی ہوں گے، لیکن ان کی کوالٹیز یعنی ان کی صفات ڈیفرنٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال بتا دی نا کہ آئی ڈی کارڈ پر جنس جو ہے وہ اگر مرد ہے تو وہ سب مرد ہوں گے جنس میں، لیکن ان کے اندر جو تضاد ہوگا، جو تغیر ہوگا، جو تبدیلی ہوگی، جو مختلف پہلو ہوں گے، وہ ان کا کردار اور ان کی صفات ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے جو مدغم اور مدغم فیہ ہے نا، یہ جنس میں سیم ہوں گے یعنی مخرج میں سیم ہوں گے، لیکن ان کی صفات ڈفرنٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ آپ کو متجانسین کے لفظ سے سمجھ لینا چاہیے. آپ سے پوچھا جائے کہ متجانسین کی تعریف کریں تو آپ کہیں گے کہ مدغم اور مدغم فیہ جب مخرج میں ایک ہوں، جنس مخرج میں ایک ہوں لیکن صفات میں مختلف ہوں، تو متجانسین کہلاتا ہے. اور یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے ادغام صغیر ہونے کے ناطے کہ پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، پہلے کو دوسرے میں داخل کر دیا جاتا ہے. یہ تو الحمدللہ انڈرسٹوڈ ہے ہمیں ادغام صغیر کی مین چیز. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ادغام متجانسین جو ہے وہ کتنے حروف میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور
ادغام متجانسین جو ہے اس میں انشاءاللہ آپ پیئر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، مدغم بھی اور مدغم فیہ۔ جب آپ نے یہ ادغام مثلین دیکھا تھا تو اس میں تو دونوں ہی سیم تھے۔ جب آپ نے فائی وقلم تہدی بی نذیر دیکھا نا 14 حروف، تو 14 حروف کی جب میں نے آپ کو مثالیں سینڈ کی تھی تو وہ ایک لائن میں ہی تھی، کیونکہ انڈرسٹوڈ سی چیز ہے کہ اگر لام ہے تو لام کے آگے بھی لام ہی ہوگا، اگر فا ہے تو فا کے آگے بھی فا ہی ہوگا، واو ہے تو واو کے آگے بھی واو ہی ہوگا، کاف ہے تو کاف کے آگے بھی کاف ہی ہوگا، اس لیے وہ ایک ہی رو میں آپ کو نظر آ رہے تھے۔ لیکن متجانسین میں دو یعنی پیئر میں نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حرف جب دوسرے حرف میں داخل ہوگا تو وہ مخرج میں تو سیم ہے لیکن صفات کے اعتبار سے مختلف ہے، اس لیے ہمیں یہ پیئر میں نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ لکھیے جی، نمبر 1 ہے پیئر تا، ٹھیک ہے، اور آگے تھوڑی سی سلیش یا ڈیش ڈال کے لکھے پو، پو، تا باریک، پو موٹا۔ دوسرا پیئر لکھیں تا باریک دال۔ تیسرا لکھیں زال غو، زال غو۔ چوتھا لکھیے سا، 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 درمیان میں چھوٹی سی ڈیش ڈالیں، پھر آگے لکھیں زال، سا زال، آگے لکھیں دال تا، 5واں پیئر ہے یہ، دال تا۔ چھٹا لکھیے با سلیش درمیان میں یا ڈیش میم، با میم۔ آخری پیئر لکھیے پو تا، پو تا۔ یہاں پہ غور کرنے والی چیز ہے، کیا غور کرنا ہے آپ نے؟ آپ ان پیئرز کو دیکھیں، اب یہ جو تا ہے اور پو، کیا یہ مخرج کے اعتبار سے سیم ہے؟ کیا مخرج تھا اس کا؟ زبان کی نوک جب ثنایا ودیہ کی جڑ کو لگے، دال تا پو ادا ہوتے ہیں، ان کو ہم حروف نطعیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نطعیہ کہتے ہیں نا، تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہے۔ تو یعنی تا اور پو مخرج کے اعتبار سے سیم ہے لیکن ان کی صفات مختلف ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تا جو ہے اس میں کیا ہے؟ حمس بھی ہے، اب پو جو ہے اس میں استعلا بھی ہے، اتباق بھی ہے، لیکن تا میں انفتاح ہے اور استفال ہے، حمس ہے، پو میں حمس نہیں ہے، یعنی وہ صفات جو ماشاءاللہ آپ کو آتی ہیں۔ تو ڈیفرنس پتہ چل گیا متجانسین کا، کہ مخرج میں تو سیم ہے لیکن صفات ان کی ڈیفرنٹ ہیں۔ آج کے سبق میں آپ کو یہیں پہ رکھتی ہوں، میں انشاءاللہ کل ان کی مثالیں کرواؤں گی اور ادائیگی کرواؤں گی، انشاءاللہ کل یہ پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور آج آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ متجانسین کی تعریف، متجانسین کا مفہوم، کہ جو ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں وہ آپ کو آنا چاہیے، اور متجانسین کے جو ساتھ ہم نے پیئر کیے ہیں یہ آپ کو زبانی آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ سنائیں گے تا کا دال میں، تا کا پو میں، زال کا وہ میں، یہ پیئرز آپ نے یاد کرنے، انشاءاللہ بہت آسان ہے، آپ کو یاد ہو جائیں گے۔